قدرتی طور پہ ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور برگزیدہ بندے کون ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ اگر ہم تلاش کرنے نکلیں کہ اللہ کے صالحین کون ہیں تو کن علامات سے انہیں ہم تلاش کریں؟ اگر یہ سوال عام طور پہ کسی سے کیا جائے تو شاید جواب یہ آئے کہ جو کثرت سے اللہ اللہ کرتا ہے وہ نیک بندہ ہے. حالانکہ یہ صرف ایک رخ ہے. اور شاید کوئی جواب یہ دے کہ جو بہت زیادہ عملیات کرنے والا ہے، روحانی طور پہ علاج کرنے والا ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. حالانکہ یہ بھی صرف ایک رخ ہے. اب قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ صالحین کی علامات کیا ہیں. تو پہلی علامت جو قرآن میں اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کی بیان کرتا ہے، فرماتا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے پیکر ہوتے ہیں. یہ استعارتن فرمایا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ زندگی ایسے بسر کرتے ہیں کہ زندگی بھر وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، حق تلفی نہیں کرتے، حرام خوری نہیں کرتے، رشوت خوری نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، لوگوں کی غیبتیں نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے. یعنی ان کی ساری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ان کی زندگی ایسے گزر رہی ہوتی ہے، وہ مال بھی کماتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ان کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، وہ اسی معاشرے کے حصہ ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. یعنی اللہ کے نیک بندے ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے انسان محفوظ رہے. یمشون علی الارض ہونا، کسی کو تکلیف نہیں دیتے. اب یہ پہلی صفت، یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں اور بڑی غور طلب ہیں. یہ پہلی صفت اللہ نے بیان کی ہے. فرمایا وہ زندگی بھر کسی کو تکلیف نہیں دیتے، پہلی علامت. اب دوسری علامت اللہ خود بیان فرماتا ہے. فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا اگر کوئی جاہل حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اس کی دل آزاری کر دیتا ہے، اسے گالی دے دیتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، اس کی عزت اچھالتا ہے. پہلے یہ تھا کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. دوسری صفت کہ اگر کوئی اس کے مزاج کے خلاف اس سے بات کر دیتا ہے تو فرمایا قالوا سلاما، یہ اس سے الجھتے نہیں، جواب نہیں دیتے، انتقام نہیں لیتے. فرمایا سلاما، اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اللہ تیرا بھلا کرے، بد دعا بھی نہیں کرتے. اور صرف یہ نہیں کہ ظاہراً برا نہیں مناتے اور دل میں بات رکھتے ہیں. فرمایا نہیں، خبردار، من میں بھی یہ بات نہیں رکھتے. یہ دو صفات اللہ کے نیک بندوں کی اللہ خود بیان کر رہا ہے. ایک خود کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور دوسرا یہ اگر انہیں کوئی تکلیف دے تو اسے معاف کرتے ہیں. اب ان دو صفات کے بعد تیسری علامت اور صفت کا اللہ نے ذکر کیا. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدوں اور قیاموں میں گزرتی ہیں. وہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، مالک کو راضی کرتے. بڑی غور طلب بات
یہ قرآن ہے، یہ میرا کلام نہیں کہ بے ترتیبہ ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ترتیب بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے 3 صفات اللہ نے بیان کی اپنے برگزیدہ بندوں کی۔ پہلی صفت کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، دوسری صفت اگر کوئی انہیں تکلیف دے تو معاف کرتے، تیسری صفت وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدے کرتے۔ اب ان تینوں صفات کا جائزہ لیں۔ پہلی دونوں صفات کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور تیسری صفت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اب اللہ پہلے اپنی صفت کا بیان کرتا جس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے، بعد میں مخلوق کا ذکر کرتا، لیکن اللہ نے پہلے ان صفات کا ذکر کیا جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور یہ پیغام دیا کہ خبردار، تم لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے میری ذات سے تعلق نہیں بنا سکتے، تم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے میری ذات کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے، تم محض سجدوں سے میری ذات کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے، تم صرف مسجد میں آتے جاتے رہو اور زندگی سے ظلم ختم نہ ہو، تم سجدے بھی کرو اور جھوٹ بھی بول لو، تم سجدے کرو اور رشوت خوری بھی کر لو، تم ساری رات تسبیح بھی کرو، میرا نام بھی جپو، اور ساری مخلوق تجھ سے ناراض رہے، کیا سمجھتا ہے کہ تم میرے ساتھ تعلق بنا لے گا؟ اور میں خبردار، پہلے میرے بندوں کے ساتھ معاملہ درست کر، کیونکہ میں تیرے سجدوں سے خدا نہیں بنا، میں تیری مسجدوں سے خدا نہیں بنا۔ تو اللہ نہ بھی کرے میں تب بھی اللہ ہوں، میری کبریائی میں فرق نہیں آتا، جاؤ سارے بھی سجدہ چھوڑ دو میں تب بھی خدا ہوں۔ لیکن میں نے یہ ترتیب اس لیے دی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جو میرے بندوں کے قریب ہے وہ میرے قریب ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے بندہ جانچ سکے کہ یہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے، سوائے ایک پیمانے کے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے بڑا قریب ہے، یہ روزے رکھتا ہے اللہ کے بڑا قریب ہے، یہ ہر سال عمرہ کرتا ہے اللہ کے بڑا قریب ہے۔ ان باتوں سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، صرف ایک ہی بات ہے جس بات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے۔ دیکھو یہ اللہ کے بندوں کے کتنا قریب ہے، اگر اللہ کے بندے راضی ہیں تو خدا بھی اس پہ راضی ہے، اللہ بھی اس پہ راضی ہے، مالک بھی اس پہ راضی ہے۔ اور اگر میں غریبوں کا حق کھا کے بھی، ظلم کر کے بھی، زیادتیاں کر کے بھی، حتیٰ کہ غیبتیں کر کے، من میں لوگوں کے لیے حسد رکھ کے میں کہوں کہ نماز پڑھ کے بری ہو جاؤں گا، یہ تصور غلط ہے۔ اب دوسری آیت پڑھتا ہوں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، فرمایا بے شک ابراہیم بڑے بردبار تھے، پہلی صفت حلیم، صبر والے تھے، برداشت کرنے والے تھے، اواہ میرے حضور بڑی گریہ زاری کرنے والے، منیب میری ذات کی طرف رجوع کرنے والے۔ اب 3 صفات ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، اور جس صفت کا تعلق مخلوق کے ساتھ تھا اس کا ذکر پہلے کیا ہے، اور جن 2 صفات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا ان دونوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ فرمایا حلیم، بڑے صبر والے، برداشت کرنے والے، معاف کرنے والے، اور پھر آگے جا کے کہا کہ اللہ کے حضور رونے والے بھی ہیں، رجوع کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں پہ بھی مخلوق خدا اس کے ساتھ جس چیز کا تعلق بنتا ہے اس کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اور اس کے بعد میرا پیغام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جب نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں
تو میں لمبی قرات کروں، دیر تک اللہ کے حضور کھڑا رہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لمبی قرات نہیں فرماتے۔ میرے آقا نے فرمایا جب مجھے خیال آتا ہے، جب پیچھے کوئی بچہ روتا ہے، اس وقت خواتین بھی جماعت میں شریک ہوتی تھیں، جب کوئی بچہ روتا ہے تو اس وقت مجھے خیال گزرتا ہے کہ اگر میں نے قرات لمبی کر لی تو اس کی ماں تکلیف سے تڑپتی رہے گی۔ فرمایا میں اس نیت کے ساتھ اور اس خیال سے اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں، قرات چھوٹی کر دیتا ہوں۔ ارے نماز میں بھی تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا ہے، حالت نماز میں خیال رکھا ہے۔ تو میں کیسا نمازی کہ میں ظلم کر کے حق کھا کے اللہ کے حضور آ جاؤں؟ اور یہ جو تصور دے دیا گیا ہے نا، یہ تصور بڑا غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے، لیکن اس سے یہ جو تصور نکال لیا گیا ہے میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے، یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ نماز سے صرف وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو حقوق اللہ کے اندر انسان سے خطائیں ہوئی ہیں۔ نماز میں تاخیر ہو گئی، نماز میں کسی اور کا خیال آ گیا، لوگوں کا خیال آ گیا، کاروبار کا خیال آ گیا، بے ادبی ہو گئی، یہ جو حقوق اللہ کے اندر خطائیں ہیں یہ معاف ہوتی ہیں۔ جو بندوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیے ہوتے ہیں یہ سجدوں سے معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ ہم اس کے نقصان کی تلافی نہ کریں۔ اور میں عموماً یہ پیغام دیا کرتا ہوں، حق بات ہر جگہ کہنی چاہیے، حق بات کہنی ہو تو پھر ڈر کاہے کا، اس میں بھی شامل ہوں، آپ کے ساتھ میں بھی شامل ہوں کہ ہم کریں ذخیرہ اندوزی اور ملک میں اناج کی ضرورت ہو، قحط پڑا ہو، انسانیت بلک رہی ہو، اور یہ تاجدار کائنات امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، یہ دین پہ چلنے والا مسلمان، اس وقت اسے روک لے، اور جب اسے پرافٹ ہو، کثیر تعداد میں پیسے آئیں، اسی سے پاسپورٹ پہ ویزا لگے اور عمرہ کرنے نکل جائے۔ ہم نے دین کو مذاق بنایا ہے۔ کیا ہمارا خدا مکہ اور مدینہ میں رہتا ہے؟ اسے نہیں پتا کہ کیا کر کے آیا؟ انسانیت کی قدر اس کے دل میں نہیں ہے اور میرے گھر کے چکر کاٹنے آ گیا؟ نہیں، دین کو سمجھیں، دین ہے کیا؟ نماز صرف اللہ سے تجدید عہد ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ہم جا کے سجدے کر کے کہتے مولا میں تیرا، بس اس سے آگے نماز کچھ نہیں۔ دن میں 5 مرتبہ جا کے کہیں مولا میں تیرا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں اس وقت پھر خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائیں تو مالک تو ضرور پوچھے گا، وعدہ کر کے جاتا ہے میں تیرا، اور باہر جا کے جب تو ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تمہیں تمہاری مجلسوں میں غیبتیں ہوتی ہیں، اس وقت تمہیں وہ کیا وہ وعدہ یاد نہیں ہوتا۔ نمازیں اس لیے ہیں کہ ہم مزاجن درست ہو جائیں، مخلوق خدا کے ساتھ درست ہو جائیں، اور وہ نماز جو ہمارے رویے درست نہ کر پائے، ہم سے گناہ نہ چھڑوا سکے، تو یاد رکھیے وہ نماز عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ جو عبادت ہوتی ہے وہ درجہ قبولیت پہ پہنچتی ہے، اور جو درجہ قبولیت پہ پہنچے اس بندے کے اعضائے جسم سے پھر خطائیں سرزد نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے انسانیت کی قدر کریں، اپنے من میں، دل کے اندر انسانیت کا احساس پیدا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ احساس سے محروم کر دیا گیا، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جس کے من میں، دل میں انسانیت کا احساس نہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ ہر نیکی سے محروم انسان ہے، ہر نیکی سے محروم ہے۔ اس کی کوئی نیکی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی کہ جس کا کسی بے سہارا کو دیکھ کے دل میں نرمی نہیں آتی، دل پسیجتا نہیں ہے، اسے ڈر نہیں آتا، خوف نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تو ہمیں اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو انسانیت کے قریب آئیں۔ میرے آقا تو یہودی کا جنازہ جائے تو اس کے ادب میں بھی کھڑے ہوتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے
میرے آقا نے فرمایا کیا انسان نہیں ہے؟ انسان نہیں ہے؟ جان نہیں ہے یہ سیرت مصطفیٰ کریم ہے۔ رب تعالیٰ اولاً مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور محترم خالد صاحب، عبد الباسط صاحب، محترم حامد صاحب، ان کے والد محترم جو ماضی قریب میں دار آخرت میں رحلت کر گئے، مالک ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔